پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینیٹ اور مسلم لیگ نون کے سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ منتخب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ پاکستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج 12:30 بجے سینیٹ کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اسحاق ڈار نے یوسف رضا گیلانی کو بطور چیئرمین سینیٹ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان کیا۔ پریزائڈنگ آفیسر اسحاق ڈار نے یوسف رضا گیلانی سے ان کے چیئرمین سینیٹ کے عہدے کا حلف لیا۔ اس کے بعد نومنتخب چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے اپنی نشست سنبھال لی۔ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سردار سیدال خان ناصر سے ان کے عہدے کا حلف دلایا۔ سینیٹ اجلاس کا آغاز ہوتے ہی تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور پی ٹی آئی کے علی ظفر نے کہا کہ جب تک کے پی کے سینیٹر نہیں آ جاتے اس اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ ہندوستان میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور ریاست مہاراشٹرا میں MVA میں سیٹوں کی تقسیم پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کے لیے ریاست مہاراشٹرا کے حزب اختلاف کے مہا وکاس اگھاڑی نے نشستوں کی تقسیم کو آخری شکل دے دی۔ اس رپورٹ کے مطابق مہاراشٹرا میں حزب اختلاف کی 3 جماعتوں کے اتحاد MVA کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ 48 پارلیمانی نشستوں میں سے 21 پر ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں شیو سینا، 17 پر کانگریس پارٹی اور 10 پر نیشنلسٹ کانگریس اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ شیو سینا، کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس کے رہنماؤں نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ اتحادی جماعتوں میں سیٹوں کی تقسیم متفقہ طور پر بغیر کسی اختلاف کے عمل میں آئی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں 19 اپریل سے 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات شروع ہو رہے ہیں جو 1 جون کو ختم ہوں گے اور 4 جون کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو اور چین کثیر الجہتی میکانزم کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ میں تعاون جاری رکھیں گے۔ سرگئی لاوروف نے جو بیجنگ کے دورے پر ہیں منگل کو چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کے بعد کہا کہ میں ماسکو کے علاقے میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد اظہار ہمدردی اور دہشت گردی کے خلاف روس کی حمایت کرنے پر چینی فریق کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کثیر الجہتی اداروں کے فریم ورک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمارا تعاون جاری رہے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے پیر کو اعلان کیا کہ یہ دورہ چینی فریق کی دعوت پر کیا گیا ہے اور لاوروف اور وانگ یی 2 طرفہ تعاون اور یوکرین اور ایشیا پیسفک خطے کے موجودہ بحران جیسے مسائل پر بات کریں گے۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس سے سینی فوجیوں کے نکلنے کے بعد اس شہر سے 84 شہداء کے جنازے ملبے سے باہر نکالے جا چکے ہیں۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے سینی فوجیوں کے ہاتھوں پورے شہر کو کھنڈر اور ویرانہ بنا دیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملبوں سے 84 شہداء کے جنازے باہر نکالے جا چکے ہیں، جبکہ خان یونس کے مختلف علاقوں سے 30 جنازے ٹکڑے کی شکل میں باہر نکالے گئے ہیں۔ دریاسنا شہر خان یونس میں واپس آنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ پورا شہر ویرانے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سینی حکومت نے منگل کو بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ غاصب سینی فوجیوں نے جنوبی شہر غزہ کے زیتون علاقے پر بھی بمباری کی، جبکہ سینی حکومت کے جنگی گن بوٹوں نے رفح کے ساحلوں پر فائرنگ کی۔ میڈیا ذرائع نے شمالی غزہ میں بھی سینی حکومت کے حملوں کی خبر دی ہے۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر غزہ کے شجاعیہ میں ایک گھر پر بمباری کی ہے۔ دریاسنا فلسطینی ذرائع نے مشرقی شہر رفح کے التنور محلے میں کئی فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے بھوک سے لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے غزہ کی تکلیف دہ صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سینی حکومت کا بائیکاٹ کریں اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل بند کر کے اسے اس علاقے میں مدد پہنچانے کی اجازت دینے پر مجبور کریں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے بچے
بھوک سے مر رہے ہیں، اور یہ اس وقت سے ہو رہا جب سے اسرائیل نے بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا کہ بچے، حاملہ خواتین اور شیرخوار بچے خوراک کی کمی سے سخت تکلیف میں ہیں۔ اس تنظیم نے صہیونی فوجیوں کے حملے کے باعث غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحال صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتالوں میں طبی اقدامات اور علاج معالجے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا کہ ملکوں کو اسرائیل پر پابندی عائد کرنا چاہیے اور اسے ہتھیاروں کی ترسیل روک کر غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچنے کی اجازت دینے پر مجبور کرنا چاہیے۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مائک ٹرنر نے کہا ہے کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل کا حملہ عاقلانہ نہیں تھا۔ امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین نے CNN کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اسرائیل نے ایسی حالت میں دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر حملہ کیا ہے کہ واشنگٹن تہران کو جنگ غزہ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا یہ حملہ عاقلانہ نہیں تھا۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن اور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین نے اس انٹرویو میں کہا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیل کے اس حملے نے کشیدگی بڑھا دی ہے اور اس کے بعد ایران کی جانب سے مماثل مقابلہ کرنے کی دھمکی کے بعد پورا علاقہ کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر فضائی حملہ کیا تھا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اس فضائی جارحیت میں شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر کئی میزائل گرائے، جس سے قونصلیٹ کی پوری عمارت زمیں بوس ہو گئی۔ غاصب صہیونی حکومت کی اس جارحیت میں شام میں ایران کے سینئر فوجی مشیر جنرل محمد رضا زاہدی اور جنرل محمد ہادی حاج رحیمی اپنے 5 دیگر رفقائے مجاہدت کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھنے کے امکان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے دمشق میں ایران کے قونصلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے اور تہران کی جانب سے اس کا جواب دیے جانے کے امکان کے بعد مغربی ایشیا کے علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے امکان کے بارے میں کہا کہ ہمیں علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے بارے میں تشویش ہے۔ ایک صحافی نے اسٹیفن دوجاریک سے سوال کیا کہ ایران کی جانب سے دنیا بھر میں اسرائیلی سفارت خانوں کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ ہے تو کیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایران سے کوئی بات کی ہے؟ کیا گوٹریش کو پورے مشرق وسطی میں جنگ پھیلنے پر تشویش ہے؟ اس سوال کے جواب میں اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سیکریٹری جنرل نے گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور ہمیں علاقے میں مزید کشیدگی پیدا ہونے کے خطرے پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایران کے وزیر خارجہ سے بار بار رابطہ کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے جب بھی نیو یارک کا دورہ کیا انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی درخواست کی ہے۔ بنابراین مختلف سطح پر رابطہ برقرار رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔